أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج ہم اس موضوع پہ بیان کریں گے نیکی اور گناہ کی پہچان۔ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے، اور ہمیں اس کا کس طرح جائزہ لینا چاہیے کہ ہم نیکی کر رہے ہیں کہ یا گناہ کر رہے ہیں۔ سیدنا نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصل نیکی حسن اخلاق ہے، اور جو چیز تیرے دل میں کھٹکے اور تو چاہتا ہو کہ لوگوں کو اس کی خبر نہ ہو وہ گناہ ہے۔ اور حضرت وابصہ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا، تم نیکی کے متعلق پوچھنے آئے ہو کہ نیکی کیا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، اپنے دل سے پوچھ لو، جس کام پر انسان کا دل مطمئن ہو وہ نیکی ہے، اور جو چیز دل میں کھٹکے اور اس کے متعلق سینے میں تردد ہو وہ گناہ ہے، خواہ لوگ اس کے جواز کا فتویٰ ہی کیوں نہ دے دیں۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی اور گناہ کے بارے میں وضاحت فرمائی۔ قرآن اور حدیث میں نیکی اور گناہ کے متعلق واضح ہدایات اور احکام موجود ہیں، تاہم بعض صورتیں ایسی بھی پیش آ جاتی ہیں کہ ان کی نیکی یا گناہ ہونے کے متعلق یہ جائز ناجائز ہونے کا فیصلہ واضح طور پر نہیں کیا جا سکتا۔ ایک مومن تو ایسے موقع پر ٹھٹک جاتا ہے اور توقف کر کے سوچ سمجھ کر قدم اٹھاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی صورتوں میں کس طرح فیصلہ کرے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش نظر حدیث میں اس سلسلے میں ایک عمدہ کسوٹی بیان فرمائی کہ انسان اپنے دل سے پوچھے، اگر کسی امر کے متعلق دل میں کوئی کھٹکا نہ ہو تو وہ صحیح ہے، اسے اختیار کر لینا چاہیے، اور اگر دل میں کوئی کھٹکا یا تردد ہو تو اس سے باز رہنا چاہیے۔ جیسا کہ ایک اور حدیث میں فرمایا، دع ما یریبک الی ما لا یریب، جس کے بارے میں تردد یا شک ہو اسے چھوڑ کر وہ امر اختیار کرنا چاہیے جس کے متعلق کسی قسم کا تردد یا شک نہ ہو۔ انسان اپنا وکیل اور جج خود ہے، انسان کا ضمیر اس کا دل ہی گواہی دیتا ہے۔ جس کام پہ اللہ کا نبی کا فرمان ہے، جو کام کر کے آپ کا دل مطمئن ہو تو وہ سمجھ لو وہ نیکی ہے، اور جو کام کر کے تمہارے دل پہ بوجھ ہو، تردد ہو، تو یہ سمجھ لو انسان کہ وہ تم گناہ کر رہے ہو۔ اللہ نے نیکی اور گناہ کی پہچان کا اختیار انسان کو خود ہی دیا کہ وہ اپنا محاسبہ خود کرے۔ اس حدیث میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی حسن خلق ہے، یہ گویا تفسیر بالمثال ہے، اور نیکی کے ضمن میں ایک اہم اور افضل عمل بیان کیا گیا ہے کہ حسن اخلاق بہت بڑی نیکی ہے۔ اسلام میں حسن اخلاق پر بڑا زور دیا گیا ہے، اور مسلمانوں کو اس سے بڑی تلقین کی گئی ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ اعلیٰ اخلاق کی قدروں پر فائز ہیں۔ اور آپ نے اپنا مقصد باعزت ذکر کرتے ہوئے فرمایا، مجھے اعلیٰ اور اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلے میں بہت سا ارشاد عالیہ ہے، ان میں سے چند ملاحظات حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کر لیا کرو، یہ نیکی اس گناہ کو مٹا ڈالے گی، اور لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک کا معاملہ رکھو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مومن کی میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی عمل نہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کو فحش گوا بد کلام سے نفرت اور بغض ہے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی عمل نہیں ہوگا، اور صاحب حسن اخلاق آپ نے اس عمل کی وجہ سے نمازی اور روزے دار کے برابر درجے کو جا پہنچتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، زیادہ لوگوں کو کون سی چیز جنت میں لے جائے گی؟ آپ نے فرمایا، تقوی اور حسن اخلاق۔
پھر پوچھا گیا زیادہ لوگوں کو جہنم میں کون سی چیز لے جائے گی؟ فرمایا منہ اور شرمگاہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر عمدہ اور بہترین اخلاق کے مالک تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قیامت کے دن تم سب کی نسبت میرے قریب اور میرا محبوب وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق سب سے بہتر ہوں گے۔ حسن اخلاق کے بارے میں کچھ احادیث۔ اس کے بعد آپ نے گناہ کی تعریف فرمائی کہ جو کام کرتے وقت دل میں کھٹکا یا تردد ہو اور انسان کی کوشش ہو کہ لوگوں کو اس کا پتہ نہ چل جائے تو وہ گناہ ہے، خواہ لوگ اس کے جواز کا فتویٰ ہی کیوں نہ دیں۔ اس کا واضح مفہوم یہ ہے کہ ابتدائی طور پر کوئی کام کرتے ہوئے کھٹکا ہو تو وہ ناجائز، غلط اور گناہ ہے۔ یہ دل میں کھٹکنے والی بات صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دل مسلم ہیں، جو مسلمان ہیں، صحیح معنوں میں مسلمان ہیں، برائیوں کے مریض نہیں اور ان کی فطرت بھی درست ہے، گناہوں سے بگڑی ہوئی نہیں۔ بد اور برے لوگوں کے لیے یہ اصول اور پہچان نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں نیکی اور گناہ کی پہچان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں سیدھے رستے پہ چلائے، ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے قرآن میں، احادیث میں نبی نے بارہا فرمایا کہ جس کا اخلاق اچھا، اس کا نامہ اعمال میں، اس میزان میں سب سے زیادہ وہ باری عمل ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہے۔ اور اللہ نے ہمیں خود بتا دیا کہ اے انسان اپنا محاسبہ خود کرو، اپنے گریبان میں جھانکو، یہ کام تم جو کر رہے ہو کیا نیکی ہے یا گناہ ہے؟ بجائے اس کے کہ ہم کسی کو بلیم کریں، ہمیں اپنا محاسبہ خود کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں نیکی کرنے کی اور گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔